أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह तौहा आयत नंबर 41 से 46 तक हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। واصطنعتك 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 لنفسي واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي। लेसन पढ़ते वक्त एक चीज का ख्याल रखिएगा, सौद और तौ दोनों पुरहुरूफ हैं, इनको बारीक नहीं आपने करना है। जैसे कि अभी मुझे सुनने में महसूस हो रहा है आप तौ को ता के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। वस्तनअतुक लिनफ्सी। واصطنعتك لنفسي اذهب أنت اذهب أنت وأخوك وأخوك بآياتي بآياتي ولا تنيا في ذكري. في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي
ولا تنيا في ولا ذكري تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون اذهبا إلى يا فرعون فرعون اذهبا إلى فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى إنه طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا إلى إلى فرعون إنه فرعون إنه طغى طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا 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 له له قولا لينا قولا لينا لينا قولا لينا قولا لينا لن दोबारा से पढ़ते हैं फकूला लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहू فقولا له قولا لينا لعله فقولا له قولا لينا لعله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر 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 أو يخشى أو أو يخشى يخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا فقولا له له قولا قولا لينا لعله يتذكر أو أو يخشى يخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له فقولا له قولا قولا لينا لينا لعله لعله يتذكر يتذكر أو أو يخشى يخشى इस लफ्ज को आप ठीक कर लीजिए अभी ये लफ्ज आप गलत पढ़े हैं قولا لينا لعله قولا لينا قولا لعله لينا لعله قولا لينا لعله قولا لينا قولا لعله لينا لعله قال 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 ربنا
ربنا إننا إننا نخاف 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 أن يفرط أن يفرط يفرط علينا 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 أو أن يطغى أو أن يطغى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال ربنا ربنا إننا إننا نخاف أن نخاف يفرط يفرط علينا أو علينا أن أو يطغى يطغى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال قال ربنا ربنا إننا إننا نخاف نخاف أن أن يفرط يفرط علينا أو أن علينا يطغى قال 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 لا تخافا لا تخافا خافا لا تخافا لا لا تخافا تخافا إنني إنني معكما 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 أسمع 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 وأرى 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 قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال قال لا لا تخافا تخافا إنني إنني معكما أسمع أسمع وأرى وأرى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वस्तानअतुक और मैंने तुझे बनाया ली नफ्सी अपनी जात के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत अता की गई, अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पर हम कलाम हुए, आपको नबूवत से सरफराज फरमाया, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद की, आपको अल्लाह ताला ने अपने वो तमाम एहसानात याद दिलाए जो इससे बेशतर भी अल्लाह ताला हजरत मूसा के ऊपर कर चुके थे। फिर जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने
ٹھہرائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ، یہ سب اس لیے کیا ہم نے کہ ہم نے تجھے بنایا لنفسی، اپنی ذات کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص کام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری آپ کے جب کندھوں پر ڈالی تو اس سے پہلے آپ کی خود سے پرورش فرمائی، آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو اس مقام اس درجے پر لے کر آئے، پھر اس کے بعد آپ کو وہ ذمہ داری سونپ دی گئی. اذهب، جا، انتا، تو، وَأَخُوكَ، اور تیرا بھائی، بِآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، وَلَا، اور نہ، تَنِیَا، تو سستی کرنا یا تم دونوں سستی کرنا، فی، میں، ذکری، میری یاد میں. اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دینے کے بعد آپ کے اوپر جو سب سے پہلا کام سونپا آپ کو، وہ یہ کہ جاؤ اور جا کر میری نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کا پرچار کرو، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ. اور اس مشن کے اندر ہو یا کوئی بھی انسان کی زندگی کا لمحہ ہو، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں کامیابی حاصل کرے، جس بھی کام کو وہ کر رہا ہے جو نیک اور اچھا عمل ہے، جس میں وہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو کامیابی حاصل ہو، تو اس کی ٹپ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری سستی سے تم دونوں میری یاد سے تم دونوں سستی نہ کرنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر سستی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اگر اختیار نہ کی جائے تو انسان اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ انتہائی کٹھن اور دشوار گزار راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی آسان بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرتے ہوئے دنیا کی دھوڑ میں مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں غرق کر دیتے ہیں اور دنیا کے اندر ہی اس کو تھکا دیتے ہیں. اذهبا، تم دونوں جاؤ، الا، طرف، فرعون، فرعون کے، انہو، بے شک وہ، طغا، سرکش ہو گیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آپ کی دعا کے اوپر آپ کے بھائی کو بھی نبوت عطا کی گئی، نشانیاں آپ کو دی گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا کام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ نے سستی نہیں کرنی ہے، اور پھر جاؤ اور فرعون کو جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ، بے شک وہ بہت زیادہ سرکش ہو چکا ہے. فَقُولَا، بس تم دونوں کہو، لہو، اس سے، قولاً، بات، لینا، نرمی کے ساتھ، لعلہ، شاید کہ وہ، یتذکر، غور کرے، او، یا، یخشا، ڈر جائے. فرعون اپنے غرور، تکبر، سرکشی، ظلم، جبر، زیادتی کی وجہ سے آج بھی مشہور ہے اور اس وقت بھی مشہور تھا. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر ڈالا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر کرتا تھا اور اپنے ظلم و جبر کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا. ایک ایسے شخص کی طرف جب اپنے نبی کو مبعوث فرمایا کہ اس کو جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو انسٹرکشن دی، کیا نصیحت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کرو تو نرمی سے بات کرنا. یعنی کہ یہ ایک داعی کی خصوصیت ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لانا چاہتا ہے کسی کو، تو اس کو انتہائی نرمی اور شائستگی سے بات کرنی پڑے گی. اور یہی ایک حل ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کے لیے. لیکن یہاں پر ٹھہر کے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم بھی جب کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہم کیا نرمی سے بات کرتے ہیں یا سختی سے بات کرتے ہیں؟ یا ہم کسی کے بھی خیر خواہ ہیں تو ہمارے لب و لہجے کے اندر، ہمارے تاثرات کے اندر انتہائی کرختگی، سختی
اور تلخ کلامی ہوتی ہے، ایسے حالات کے اندر یہ دائی کو بہت زیادہ نقصان دینے والی باتیں ہیں۔ اگر وہ تحمل مزاج، صبر سے کام لینے والا اور نرم گو نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا اپنے انبیاء کو، دونوں کو، کہ اس ظالم اور جابر بادشاہ کے پاس جاؤ اور نرمی سے بات کرو، شاید کہ وہ غور کرے، کیونکہ جب تلخی سے اور اکڑ کے اور جبر کے ساتھ بات کی جائے گی تو اگلا ڈیفینڈ کرنے لگ جائے گا، اور ڈیفینسو رویہ اس کا ہو جائے گا، اور وہ غور نہیں کرے گا، وہ بلکہ ڈیفینسو ہو کر اور زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ قال، تو وہ دونوں بولے۔ یہاں پر ایک چیز کو میں ایکسپلین کرتی ہوئی چلوں، میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چیز کے اوپر فوکس کروایا ہے آپ کی تجوید کے دوران میں، کہ آپ نے قال پڑھنا ہے، یہ لفظ قال پڑھنا ہے جس کے اوپر لام کے اوپر زبر ہے، کیونکہ یہ لام جلدی پڑھا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے قال، تو یہاں پر آج میں آپ کو اس کا ڈفرنس بتا دیتی ہوں۔ آپ لفظ پڑھتے ہیں قال، جس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں بولے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال، وہ ایک شخص بولا۔ تو صرف ایک مد کرنے اور نہ کرنے سے کتنا بڑا معنی کے اندر ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جہاں پر بھی سبب مدہ موجود نہ ہو تو وہاں پر آپ مد نہ کیجیے، اور جہاں پر سبب مدہ موجود ہے تو وہاں پر لازمی آپ مت کیجیے، کیونکہ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو آپ کے نزدیک چھوٹی ہیں، اگر آپ ان کو غور ان کے اوپر نہیں کریں گے تو بہت بڑا معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے انسان۔ اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ قال، دونوں بولے، کون دونوں بولے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بولے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا، بے شک ہم، نخافو، ہم ڈرتے ہیں، این یفرط، کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا، ہم دونوں پر، او یا ان، یہ کہ یطغا، وہ زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کی پرورش وہاں پر ہی ہوئی تھی، فرعون کے دربار کے اندر ہی، اور حضرت ہارون بھی جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں فرعون کے تکبر سے، اس کی سرکشی سے، اس کے ظلم سے واقف تھے۔ تو ان دونوں نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ ہم جانے کو تیار ہیں، بلکہ ہم پورے طریقے سے ہی مینٹلی اور قلبی طور پر تیار ہیں کہ ہم وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کا دین اور جو آپ نے ذمہ داری دی ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ جب ہم اس کے سامنے کلمہ حق بیان کریں گے تو وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے گا اور زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ قالا، فرمایا، لا، نہیں، تخوفا، تم نہ ڈرو، تم دونوں نہ ڈرو، تخوفا، تم دونوں نہ ڈرو، اننی، بے شک میں، معکما، تمہارے ساتھ ہوں، اسمعو، میں سنتا ہوں، و ارا، اور دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حوصلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اکیلے نہیں ہو، دونوں، تم لوگوں کے ساتھ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، اور اس کی دست درازی سے تمہیں محفوظ بھی رکھوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی قدرت والی ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے انسان کو کلمہ حق کہنے سے کبھی بھی گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس لیے ہمیں جو کہنا ہے وہ حق کی بنیاد پر کہنا ہے، اور جو کرنا ہے وہ حق کی بنیاد کے اوپر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق کے ساتھ زندہ رہنے کی اور حق پر ہی جان دینے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک